لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء آیت نمبر 34. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق اللہ العظیم. یہ آیت جو پچھلی نشستوں میں بھی عرض کر چکے ہیں کہ بہت ہی بنیادی اور مرکزی آیت ہے. اس کے ذریعے سے اسلام اور دین نیک نامی بھی پیدا کر سکتا ہے اور بدنامی کا بھی، اگر اس کا معنی صحیح نہ کیا جائے جیسے کہ کیا گیا عام طور پر، تو بڑی بدنامی کا بھی باعث بنتا ہے کہ نمبر ایک دین کہتا ہے کہ مردوں کو حکمرانی اور بالادستی حاصل ہے عورتوں پر. نمبر دو یہ ہے کہ یہ جو حصہ پچھلی نشست سے ہم پڑھ رہے ہیں اور آج اس کے اس حصے میں آئے ہیں کہ عورتوں کو زد و کوب کرنا، عورتوں کو مارنا پیٹنا، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اس طرح ایک انسان کو کمزور ہونے کے باعث ایک کمزور وجود کو مردوں کے ہتھے چڑھا دیتا ہے کہ اس کو مارے. لیکن یہ ہے کہ اس آیت کے حوالے سے، جیسے کہ بہت سارے قرآن کے دوسرے حصوں میں یہ چیز واقع ہوئی ہے کہ اس میں تدبر نہیں کیا گیا، اور شاید اسی لیے خدا کریم نے جو جملہ کہا ہے تدبر کے حوالے سے، افلا یتدبرون القرآن، یعنی الٹ جملہ کہا ہے. صرف کہتا نا کہ تدبرو، ایک آیت میں ہے کہ ہم نے آیات نازل کی لے یدبرو، تاکہ یہ لوگ تدبر کریں، سمجھیں. لیکن اس آیت میں کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں یہ لوگ، کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا کہ یہ لوگ تدبر نہیں کرتے ہیں قرآن میں. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی نازل ہوا ہے، اس وقت کے لوگوں کو تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی رسول خدا موجود ہے، نازل ہوا ہے، تو تدبر جو ہے وہ اس وقت بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن اتنا کوئی زیادہ عرصہ تو گزرا نہیں ہے کہ تدبر کیا جائے، اور اس میں تو آگے کے لیے، آج کے لیے تو تدبر بیسکلی قرآن کے حوالے سے تدبر موجود نہیں ہے، کم ہے، بہت کم ہے، جس کی وجہ سے غلط معنی کیا جاتا ہے یا کر دیے گئے ہیں معنی، اور ثقافتی معنی کیے گئے ہیں. یعنی پہلے سے ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، اسی کے مطابق قرآن کا معنی لے لیا جاتا ہے. جیسے کہ یہ ہے قوامون کا معنی تو ہوتا ہے نگہبان، پشتیبان، دھیان کرنے والا، اور جیسے کہ اللہ قیوم ہے، اللہ تعالیٰ قیوم ہے انسانوں کا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے، قیوم کا کیا مطلب؟ پورے عالم کا، پوری کائنات کا قیوم ہے، الحی القیوم. تو کیا معنی ہوگا؟ حکمران ہوگا یا کیا ہوگا؟ پشتیبان اور دھیان کرنے والا اور نگہبان اور ہر قسم کی انسان کو، پوری کائنات کو چلانے والا، یہ ہوگا. تو یہ معنی
انہوں نے کر دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد حکمران ہے۔ اب اسی طرح آگے جو آج لفظ ہمارے سامنے، اور یہ بہت مہم ہے، اس کو سمجھنا ہے، ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، اور قرآن سے ہی سمجھنا ہے، قرآن کی مدد سے سمجھنا ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے حوالے سے آپ کو خوف ہے کہ یہ باغی ہو جائیں گی، ان کی بغاوت کا یا ان کی سرکشی کا خطرہ ہے۔ سرکشی تقریباً اس کا جو ناشادہ کا معنی ہے سرکشی زیادہ، یعنی اپنی حد سے باہر آ جائیں گی اور آپ کے خلاف یا آپ کی بات کو نہ ماننے یا آپ کے جو کام جو آپ سیٹ اپ آپ بنا رہے ہیں یا آپ جو ترتیب دے رہے ہیں اس کے خلاف کرتی ہیں یہ یا کرنا چاہتی ہیں۔ تخافون ابھی کیا نہیں ہے، یہ دھیان رکھیں، ابھی ہم اس کو لیں گے۔ تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تخافون نشوزہن فاعظوہن، ان کو موعظہ کریں، سمجھائیں۔ دوسرا واہجروہن فی المضاجع، ان کے بستر الگ کر دیں۔ اب یہ ایک توہین ہوتی ہے، عورت کے لیے یہ توہین ہے کہ مرد اس کو اپنے بستر سے نکال دے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اپنا ادھر بولیے بستر پر رکھ۔ یہ عورت کے لیے بہت بہت بڑا ایک صدمہ ہے، توہین ہے اس کی، یعنی یہ سب سکھانے کے لیے، اس میں مارنا شامل نہیں ہے۔ اگلے مرحلے میں کہا گیا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اب یہ وَضْرِبُوهُنَّ آج ہماری اس نشست کا جو ہے نا وہ موضوع ہے۔ یہاں معنی کیا گیا پھر ان کو ماریں پیٹیں، زد و کوب کریں۔ آیا وَضْرِبُوهُنَّ کا یہی معنی ہے؟ اکثریت مفسرین نے یہی معنی کیا ہے، پھر پڑھ گئے ہیں اس میں کہ اب کتنا مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، کہاں سے لیں، کوئی بات ادھر تو ہے نہیں، تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے کہ ماریں۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن یہ ضربہ کا لفظ، پہلے اس کا معنی دیکھیں گے، خود اس آیت میں پہلے دیکھیں گے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے مارنے والا یا نہیں، پھر ہم پورے قرآن میں دیکھیں گے کہ ضربہ کا معنی جو ہے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا، ضربہ کا لفظ جو ہے وہ پہلے لفظ ضربہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں اس مادے سے ضاد رے بے جو کہ مادہ ہے، اس سے 27 مختلف صیغوں میں استعمال ہوا ہے، 27 مختلف صیغے، جیسے افنضرب، یضربو، ان اللہ لا یستحی ان یضربا، یا یہ ہے کہ ضرب اللہ مثلا، یا فضرب بعصاک الحجر، پتہ نہیں کیا کیا مختلف 53 آیات میں استعمال ہوئے، 53 آیات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن ان 53 آیات میں کہیں بھی سوائے 2 آیات کے جس میں بہت واضح قرینہ موجود ہے کہ یہاں معنی ضرب کا یعنی مارنا ہے، قرینہ موجود ہے، نہیں تو باقی سب آیات میں مارنے پیٹنے کا، زد و کوب کرنے کا معنی نہیں ہے۔ ضربہ کا معنی زد و کوب کرنا نہیں، میں ابھی آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ انشاءاللہ اس چیز کو سمجھیں، اور یہ بہت مہم ہے۔ مثال کے طور پر پہلی قرآن کی سورت میں سورہ بقرہ میں آیا تھا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ مثال مار رہا ہے، اللہ مثال دے رہا ہے، یضرب مثلا ایک مثال دے رہا ہے۔ اللہ کو اس سے حیا نہیں ہے، اللہ کو کوئی اس میں شرم نہیں ہے کہ وہ ایک بعوضہ کی مثال دے دے۔ یا یہ ہے کہ جناب موسیٰ کو کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہاں کہا ہے اضرب بعصاک، یہ با کے ساتھ جوڑ کر 2 مفعولی بنایا ہے، 2 مفعولی بنایا ہے۔
دو مفعولی بنا کر یہاں معنی یہ ہے کہ وہ اپنے عصا کو مارے، بے عصا کل حجر۔ ذرا دھیان رکھیے، بعد میں اس کو انشاءاللہ ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہاں یہ ہے کہ وہ اس کو، یہاں زد و کوب کا معنی یہاں بھی نہیں ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ٹھوکر دے، ٹکر دے۔ مارنے کا معنی نہیں ہے کہ اچھا وہ جو ہے نا پتھر کو جو ہے شروع کر دے، کیا مارنا شروع کر دے، مارنا نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کیا کرے، ٹچ کرے اپنے عصا کو، کس کے ساتھ، حجر کے ساتھ اس کے ساتھ ٹچ کرے۔ یہ آگے چلتے ہیں تاکہ معنی ضرب کا سمجھیں۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہاں ہے ایک میت کی بات ہو رہی تھی جس کا پتہ چلانا تھا، تو کہا گیا تھا ایک گائے کو ذبح کریں بنی اسرائیل کو، اور عورتوں نے، بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی، اور بعد میں کہا گیا کہ اس گائے کا کچھ حصہ گوشت کا اس مرے ہوئے بندے کو ٹچ کریں۔ فَضْرِبُوهُ یعنی ماریں، اگر مارنے کا معنی یہاں کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مرا ہوا بندہ ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا کریں، ماریں بھائی۔ فَضْرِبُوهُ اس مرے ہوئے بندے کو ماریں، بِبَعْضِهَا اس گائے کی، ذبح کی ہوئی گائے کے گوشت کے کچھ حصے سے، یعنی ادھر سے گائے کی ٹانگ اٹھائیں اور وہ جو مرا ہوا بندہ ہے اس کو دو چار لگائیں۔ یہ معنی ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، یعنی ٹچ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی دیکھیں آگے، آگے کہتے ہیں کہ اچھا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، بنی اسرائیل کے بارے میں، ان کو ذلت اور خواری ان کو تھونپ دی گئی ہے، ان پر لگا دی گئی ہے، ذلت اور خواری ان کی قسمت بنا دی گئی ہے۔ ضُرِبَت کا معنی یہاں یہ بن رہا ہے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ان کے لیے ذلت ضرب کر دی گئی ہے، لگا دی گئی ہے، پکی کر دی گئی ہے۔ ہاں آگے چلتے ہیں۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب وہ سفر کرتے ہیں زمین پر، جب وہ کسی سفر کی طرف نکلتے ہیں، ضربہ کا معنی کیا نکل آیا ہے؟ سفر کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ضربتم فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ضربتم فی سبیل اللہ، جب آپ نے ضرب کی سبیل خدا میں، اللہ کے راستے میں ضرب کی، مطلب یہ ہے کہ آپ سفر پہ نکلے ہیں یا کسی ایسے مشن پہ نکلے، ضربتم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کسی مشن پہ نکلے، تو یہاں ضربہ کا معنی کیا ہو گیا؟ کسی پروگرام میں کسی مقصد کو لے کر نکلنا، کسی سفر پہ نکلنا۔ اچھا آگے ہے، یہ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا اگلی آیت پڑھتے ہیں جی۔ اچھا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جب ملائکہ آتے ہیں کسی کو مارنے کے لیے، اس کو اس کی زندگی کے خاتمے کے لیے، تو اس کو لے لیتے ہیں اور یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے آگے اور پیچھے کو کاٹ دیتے ہیں۔ آگے پیچھے کو کیا کیسے کاٹ دیں؟ یعنی ان کے وجوہہم، یعنی ان کے سامنے بھی کوئی اب مزید کچھ کرنے کی توفیق نہیں ہے، ان کا جو پچھلا کیا ہوا ہے وہ بھی ان سے چھن جائے گا، یعنی دنیا ویسے چھن جائے گی اور آگے بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کا یضربون وجوہہم وادبارہم۔ ہاں اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔
اچھا یہ لفظ زیادہ تر امثال کے حوالے سے تو بہت ہوئے نا، ضرب اللہ مثلا، یا یہ ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال وضربنا لکم الامثال، یعنی ہم نے آپ کو مثالیں دیں، پیش کیں، چونکہ بہت شدت کے ساتھ یا ایک بہت واضح مثالیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہت استعمال کرتا ہے کہ ضرب اللہ الامثال، اللہ دیتا ہے امثال۔ یا ایک اور جگہ آپ دیکھیں یہاں کیا معنی کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے جناب موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل پڑ، ٹھیک ہے، پھر کیا کر فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ان کے لیے فَضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے مار مانا کریں گے، فی البحر، دریا میں ایک راستہ، پھر ان کے لیے دریا میں ایک راستہ مار، یہ معنی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں معنی کیا ہوگا؟ ایک راستہ بنا، ایک راستہ ڈال، یہاں ڈالنے کا معنی، بنانے کا معنی، ایجاد کرنے کا معنی ہوگا۔ یا یہ ہے کہ خواتین کے بارے میں کہا گیا ہے، خواتین کو کہا گیا ہے کہ آپ جب پردہ کریں تو اس انداز میں پردہ کریں کہ اپنی جو زینتیں ہیں ان کو چھپانے کا انداز اپنائیں، یعنی اپنے سینوں کو بھی چھپائیں، ایک اضافی پردہ آپ ڈالیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے جو آس پاس کے جو یہ ایریاز ہیں ان پر کیا کریں؟ اپنے خمر کو ڈالیں یا ماریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ کا معنی مارنا کر سکتے ہیں یہاں، کہ آیا ماریں بھائی اپنے وہ جو ہے نا، جیسے وہ ہمارے بعض زبان اردو میں جو اس نے جو ہے نا وہ کیا مارا ہوا تھا، یا اپنے پنجابی میں اس نے بکل مارا ہوا تھا، ہاں، یا یہ اس انداز کا۔ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا وہ اپنے جو پردے کا انتظام ہے ان کپڑوں کو، خمر ایک خاص قسم کا ہوتا ہے جو خواتین پہنتی تھی اپنے سر پر، اور یہ ایریا بھی ڈھانپا ہوتا تھا، تو ان کو اتنا لمبا کر دیں کہ وہ ان کے اس سارے ایریا کو، سینے اور آس پاس کو بھی کیا کرے؟ ڈھانپے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ، لگائیں، تو یہاں ابھی لگانے کا معنی ہوگا یا ڈالنے کا معنی ہوگا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں، اور ایک جگہ جہاں میں نے دوستوں کو کہا ہے نا کہ دو جگہ، ایک یہ جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم نے بتوں کو ماری، ضرب یعنی ٹھوکر لگائی، یہاں بھی معنی ٹھوکر کا ہی ہوگا۔ کیسے ہے؟ فراغ علیہم ضربن بالیمین، یمین کا معنی ساتھ رکھ دیا ہے، یعنی زمین کو، یمین ہاتھ سے ٹھیک ٹھاک ٹھوکر دی، ضرب لگائی جناب ابراہیم نے ان بتوں پر۔ یہاں معنی ہے ہاتھ کا ساتھ ہاتھ رکھ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں مارنا ہی بنا، کوئی ایسی چیز ماری، کوئی ایسی چیز ٹھوکر لگائی ان بتوں کو، کہتے ہیں کہ ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں تھا، اس سے ٹھوکر دی تھی، ہاں۔ تو یہاں فراغ علیہم ضربن، ایک ضرب، ایک مارنا، ایک شدت کے ساتھ مارنا جو ہے وہ ہوا۔ تو یہ ایک جگہ ہے جہاں مارنا تو پھر بھی نہیں کہہ سکتے، مارنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم مارنا پیٹنا ہوتا ہے، یہ ضربن بالیمین ہے، یعنی ایک ٹھوکر دی سخت قسم کی۔ آگے ہے جو
ایک اور معنی، ایک دو اور معنی پڑھتے ہیں اور پھر اس کو رہنے دیتے ہیں۔ پس یہ ضربہ کا معنی قرآن میں 53 جگہ پر ضربہ کا لفظ 53 آیات میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں کسی میں بھی مارنے پیٹنے زد و کوب کا معنی اس کا نہیں ہے۔ اور یہی چیز اردو میں بھی ہے، مارنے کا معنی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بڑی موجیں مار رہے ہو، اب موجیں مارنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، چھٹی مار رہے ہو کیا مطلب ہے؟ ہاں، آپ نے چھٹی کو پکڑ رکھا ہے اور اس کو دے مار 4.5 کر رہے ہیں۔ موجیں آپ نے پکڑ رکھی ہیں، ان کو جو ہے مار رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایک اور چیز بتاتی ہے، یعنی ایک کام کرنا بڑے ہی اس میں شدت ہو، اس میں ایک قسم کی کثرت ہو، سرعت ہو، یعنی جس میں ذرا کام کو بہت گہرے انداز میں، سخت انداز میں، شدت کے ساتھ انجام دیا جائے تو اس وقت کہتے ہیں ضربہ۔ اب یہ شدت کس بارے میں؟ کسی چیز کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کام ممکن ہے کہ آپ نے وہ جو راستہ نکالا ہے حضرت موسیٰ نے، وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، ایک راستہ ڈال دے۔ یہ راستہ ڈالنا یعنی ایک لمحے میں انہوں نے ایسے کیا، راستہ بن گیا، یہ ڈالنا ہے۔ بنانا تو یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بنا رہا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ ڈال دے راستہ، ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ فوراً انجام دے دے، زور سے، طاقت سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ضربہ۔ ضرب کے معنی میں یہ ہے جو اس کا لغوی معنی لکھا ہوا ہے، المعجم الاشتقاقی الموصل لالفاظ القرآن میں محمد حسن جبل نے لکھے، جو کہ مصر کے لغات کے اس میں جامعۃ الازہر میں، یونیورسٹی آف ازہر میں لغت کے سربراہ ہیں، لغت کے سیکشن کے سربراہ تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی نرم جگہ، کسی نرم چیز کو کسی سخت چیز کے ساتھ سامنا کرانا، یعنی کوئی سختی ہو جو کسی نرمی کے ساتھ اس کو کیا ہو، ٹکراؤ ہو، اس کو کہتے ہیں ضرب۔ اب اس کو بہت ساری جگہ پھر استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور آخری بات، یہ آیت پڑھتے ہیں تاکہ پھر آگے ہم اس کو اور سلسلے اس کے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، جنت میں اور ادھر آخرت میں ایک منظر ہے یہاں اس آیت میں کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافق اور منافقات اور منافقون کہیں گے ان کو جو ایمان والے تھے، انظرونا، ہماری طرف دیکھیں نا ایک دفعہ، نقتبس من نورکم، کہ آپ کے نور سے تھوڑا سا نور ہم بھی لے لیں۔ مومنوں کے چہرے نورانی ہوں گے تو کہیں گے ہماری طرف ذرا دیکھیں تاکہ ہمیں بھی نور حاصل ہو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے کہ پیچھے جائیں، وہاں لے جہاں آپ کرتے رہے ہیں، جدھر ابھی تک اپنی زندگی بساتے رہے ہیں، وہاں جا کر نور لیں، ہاں، جو کہ یعنی ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں خدا کریم فرمائے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، یہاں ان کے درمیان ایک سور ڈال دی جائے گی۔ ضربہ، ضربہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ضربہ ضرب استعمال ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، کیونکہ پہلے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے نا، وہ جو منافقین و منافقات جہنم سے بول رہے تھے جنتیوں کے ساتھ کہ بھائی تھوڑا سا ادھر منہ کریں، ہمیں بھی کوئی نور آپ کا حاصل ہو اور ہمیں بھی اس جہنم سے تھوڑی سی دیر کے لیے نجات مل جائے۔ تو ایک دم کیا ہے ان کے درمیان، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ایک سور کھینچ دی جائے گی، ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، ایک بارڈر بنا دیا جائے گا کہ بھائی نہیں، اب بات چیت ختم۔ یہاں ضربہ کا معنی یہ ہے کہ ڈال دی جائے گی، بنا دی جائے گی، ایجاد کر دی جائے گی، بس یہاں یہ معنی ہے۔ ضربہ کا معنی مارنا نہیں ہے۔ آئیے سمجھ انشاءاللہ۔ خوب، اتنی آیات میں ضربہ کا یا ضربہ کے باب کا معنی مارنا نہیں لیا گیا،
اور اس آیت میں ہم مارنا کیسے لے سکتے ہیں؟ یہاں اور بھی کئی رکاوٹیں ہیں. ضاربہ کا معنی نمبر 1 کیا رکاوٹ ہے کہ ضاربہ کا معنی جو ہے نا، ایک تو یہ کہ لغتاً معنی اس کا مارنا پیٹنا صرف نہیں ہے، شدت کے ساتھ کسی عمل کو انجام دینے کو کہتے ہیں، جس میں یا سرعت ہو یا شدت ہو یا کیا ہو، زور ہو. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ ڈائریکٹ مفعول بنایا ہے اس کو. ڈائریکٹ مفعول بنانے کا مطلب ہے جبکہ جہاں بھی ضرب مار کے معنی میں کہیں استعمال ہوا بھی ہے تو وہاں 2 مفعول لیے گئے ہیں. وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنے عصا کو مار حجر پر. یہ بہت سمجھنے والا ایک، یعنی آپ تھوڑا سا دقیق نکتہ ہے. عصا کو مار، یا یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس میت کو ماریں گوشت کا کچھ حصہ. لیکن جب کہا جائے ڈائریکٹ مفعول بنایا جائے، ایک مفعول بنایا جائے جیسے ضرب اللہ مثلا، تو وہ خود مثل کو مارا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے خود. یہاں بھی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، عورتوں کو دفع کریں، دور کریں، بائیکاٹ کریں. یہ نہیں کہ ان کو ماریں کسی چیز کے ساتھ، ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں. بس معنی بنتا ہے بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ ناراضگی اپنا لیں، دور کر دیں کچھ دن اپنے. اور آج بھی ضاربہ کا معنی عرب لیتے ہیں، عربی ملکوں میں اضراب کہتے ہیں جب ہڑتال کی جائے، جب کام سے ہڑتال کی جائے تو اس کو کہتے ہیں اضراب، سٹرائک. انگریزی میں جس کو سٹرائک کہتے ہیں، عربی میں اس کو اضراب کہتے ہیں. اضراب عن العمل، کام سے ہڑتال. یہاں بھی ہے فَاضْرِبُوهُنَّ، عورتوں کو ضرب کریں، یعنی یہ ہے کہ ان کو دور کر دیں خود سے، ناراض ہو جائیں ان سے. یہ معنی ہے، یعنی نہ یہ کہ آپ ماریں ان کو، کچھ دن ناراضگی رکھیں، دور رکھیں اپنے آپ کو ان سے. پہلے تو تھا کہ صرف بستر دور کریں، اب یہ ہے کہ بات ادھر نہیں حل ہو رہی ہے. صرف بستر دور کرنے سے بھی ان کی سرکشی ختم نہیں ہو رہی ہے، خود کو ان سے دور کر لیں، ان کو اپنے سے دور کر دیں. فَاضْرِبُوهُنَّ، اصلاً ان کے ساتھ اضراب کر دیں. یہ معنی ہم اس لیے بھی لینے پر مجبور ہیں کہ یہاں 2 چیزیں اور بھی ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ میں. نمبر 1 اس کی حد نہیں ہے. فَاضْرِبُوهُنَّ، ماریں، کس چیز کے ساتھ ماریں، کتنا ماریں. قرآن حالانکہ چھوٹی چھوٹی بات پر حدیں بیان کرتا ہے. وضو کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ آپ دھوئیں ہاتھ کتنے تک، یہاں تک. اللہ اگر اتنے تک دھل گیا تو کیا حرج، آپ کہتے ہیں ہاتھ دھو لیں، وہ بازو تک بھی دھوتا رہے. نہیں، کہا کہ کوہنیوں تک دھوئیں. مسا کریں پاؤں کا، صرف مسا ہی کرنا ہے. اللہ ساری ٹانگ کو کسی نے مسا کر دیا کیا ہو جائے گا؟ ہاں نہیں کہا کہ کعبین تک کریں. مارنے کے لیے کوئی حد بیان نہیں کر رہے. ایک زناکار کے لیے کہا گیا ہے کتنے کوڑے مارے، 100. حد بیان ہے. یا کہیں کہا گیا 80 مارے. چوروں کے لیے کیا کہا گیا، کتنے کوڑے مارے. یا ان کو تو دوسری سزا ہے، بہرحال اس کے بھی معنی اور ہے. تو حدیں بیان ہوئی ہوئی، یہاں حد ہی نہیں ہے. مارے مارے، کتنا مارے. وہ تو ایک ہتھوڑی اس کے سر میں مارے، بس ختم. ہاں، انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اگلی نشست میں. بہت مہم بحث ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مکمل کریں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.